اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انی نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا ارحم الراحمین ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ایمان، کلمہ کے معنی ہم دیکھ چکے، کلمہ کے ڈفرینسز ہم دیکھ چکے، ہم نے ایمان کی بنیاد دیکھی، اور اب چلتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مودودی صاحب کی تحریر سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل مسلمان کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور مسلمان کسے کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے مسلمان کی صفات بیان کروں گا، یعنی یہ بتاؤں گا کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرطیں کیا ہیں۔ آدمی کو کم از کم کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی خدا کی فرما برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کا فرما بردار ہو، ہر ایسے طریقے یا قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر کا یہ فرق قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44، یعنی جو شخص خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔ فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ جائے بس اسی کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہو، بلکہ دراصل اس سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر موقع پر تمہارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے، فلاں معاملے میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ تمام ایسے موقعوں پر ایک طریقہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات، باپ دادا کی رسمیں یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ اب جو شخص خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ دراصل کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی ہی کے لیے یہ ڈھنگ اختیار کیا ہے تو وہ پورا کافر ہے، اور اگر وہ بعض معاملات میں تو خدا کی ہدایت کو مانتا ہو اور بعض میں اپنے نفس کی خواہشات یا رسم و رواج و انسانوں کے قانون کے خدا کے قانون پر ترجیح دیتا ہو، تو جس قدر بھی وہ خدا کے قانون سے بغاوت کرتا ہے، اسی قدر کفر میں مبتلا ہے۔ کوئی آدھا کافر ہے، کوئی چوتھائی کافر ہے، کسی میں 10واں حصہ کفر کا ہے اور کسی میں 20واں حصہ۔ غرض جتنی خدا کے قانون سے بغاوت ہے، اتنا ہی کفر بھی ہے۔ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو، نفس کا بندہ، نہ باپ کا بندہ، نہ باپ دادا کا بندہ، نہ خاندان کا، نہ قبیلے کا بندہ، نہ مولوی صاحب اور پیر صاحب کا بندہ، نہ زمیندار صاحب اور تحصیلدار صاحب اور مجسٹریٹ صاحب کا بندہ، نہ خدا کے سوا کسی اور صاحب کا بندہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، آل عمران آیت نمبر 64 شاید، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ہم تم ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی جو تمہارے نبی بھی بتا گئے ہیں، اور خدا کا نبی ہونے کی حیثیت سے بھی میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے سوا کسی کے بندے بن کر نہ رہیں، دوسرا یہ کہ خدائی میں کسی کو شریک نہ کریں، تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے بجائے اپنا مالک اور اپنا آقا بنائے۔ یہ تین باتیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم تینوں باتوں کو مانتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے، یعنی کیا وہ خدا کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت چاہتے ہیں؟ حالانکہ خدا وہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز چاروں ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے، اور سب کو اسی طرح پلٹنا ہے۔ آج ہم اسٹارٹ میں یہی بات کر رہے تھے کہ یہود اور نصارہ اگر اسلام لے آتے، ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا، تو وہ بھی مسلمان ہو سکتے تھے۔ تو آج یہ آیت ہمارے سامنے آ گئی جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مذہب کا پیغام اول ایک ہی تھا، اور
خیر وہ کہاں سے کہاں آ گئے وہ ایک الگ مدعا ہے، لیکن ہم کہاں سے کہاں آ گئے وہ بھی ایک الگ مدعا ہے. آگے چلتے ہیں. ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، یعنی کہ یہ کہ اصلی دین خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہے. خدا کی عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس 5 وقت اس کے آگے سجدہ کر لو، بلکہ اس کی عبادت کے معنی یہ ہے کہ رات دن میں ہر وقت اس کے احکام کی اطاعت کرو. جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ خدا کا حکم کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، باپ دادا کیا کر گئے ہیں، خاندان اور برادری کی مرضی کیا ہے، جناب مولوی صاحب قبلہ اور جناب پیر صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں، فلاں صاحب کا کیا حکم ہے اور فلاں صاحب کی کیا مرضی ہے. اگر تم نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بات بھی مانی، خدائی میں شریک کیا. اس کو وہ درجہ جو صرف خدا کا درجہ ہے، حکم دینے والا تو صرف خدا ہے. ان الحکم الا اللہ، بندگی کے لائق تو صرف وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کے بلبوتے پر تم زندہ ہو. زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے. کوئی پتھر کسی پتھر کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی درخت کسی درخت کی اطاعت نہیں کرتا، کوئی جانور کسی جانور کی اطاعت نہیں کرتا. پھر کیا تم جانوروں اور درختوں اور پتھروں سے بھی گزرے ہو گئے ہو کہ وہ تو صرف خدا کی اطاعت کریں اور تم خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کرو. یہ ہے وہ بات جو قرآن کے ان دونوں آیتوں میں بیان فرمائی گئی ہے. اب تک کے پیرا میں کون سی بات آپ کو ہٹ کری؟ جو پیر مرشد بتائے جاتے ہیں اور کتنا زیادہ انسان انہیں فالو کرتا ہے، پورے جتھے کے جتھے ہوتے ہیں اور ایز اٹ از فالو کرتے ہیں، جیسا پیر صاحب کرتے ہیں ویسا ہی. اور انسان اپنے ہوں خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھیں جیسے کہتے ہیں کہ غیر اس کو عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور پیر صاحب کیا ہاتھ لے کے وہ چوم رہی ہیں. مطلب اللہ تو بس سب کا نہیں کہہ رہی ہوں میں، جن کا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ان کے سامنے بے پردہ بھی ہیں اور ان کے ہاتھ پکڑ کے چومنا اور ساری چیزیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی دل میں اتنا زیادہ عقیدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدتاً کرتے ہیں لوگ. اور صحیح بات ہے، اور چاہے خدا کا درجہ دینا ہوتا ہے نا، خدا کا درجہ نہ چاہتے ہوئے دے دیا ہوتا ہے. ہوں، دل میں کہیں نہ کہیں تسلیم کر چکے ہوتے ہیں. ہاں اب کہ یہ ہماری مزار بخشش کروائیں گے. ہاں، مزار دھونا، مزار کا وہ دھلا ہوا پانی پینا. تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی پیر تو کوئی تو چاہیے نا. ان ہاں، کی پیری مرشدی والا جو وسیلہ کانسیپٹ ہے ہاں وسیلہ کہتے ہیں. وسیلہ حالانکہ وسیلہ تو پھر بھی سمجھ آتا ہے. پیری مرشدی والا جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ پیر کسی کے تو تم مرشد ہو، جاؤ گے ہوں اس کے پیچھے، مطلب اس کے پیچھے جاؤ گے. ہاں ہاں یہ جو اس جھنڈے کے نیچے حالانکہ کھڑے ہو. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف بتا رہے ہیں کہ وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی. تو ہم کسی کے پیچھے چلے بھی گئے تو وہاں جا کے وہی بول دینا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. حال میں ہی ہم نے کوئی ایسی آیت پڑھ دی نا کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے، یہ تو اپنی مرضی سے میرے آگے ہیں. تو مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میری عبادت کرتے تھے، تو اپنی مرضی سے کر رہے تھے، تو کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ کون سا پیر کون سا مرشد. وہ تو ہے ہی. تو وہاں پر وہ وہی کہتے کہ یہ کون، وہ تو بےچارے چلے گئے اس دنیا سے، ان کو تو پتہ ہی نہیں. ہم نے وہاں ہوں بنا بیٹھے. یہی ہے پرابلم، الٹریسی ہے. ہم الٹریٹ ہیں، ہم اپنے آپ کو الٹریٹ ہی کنسیڈر کریں گے کہ ہمیں خود کچھ صحیح معلوم بات. نہیں ہے. ڈپینڈ ہم ہیں بس، قرآن ہم پڑھتے ہیں بہت عقیدت سے پڑھتے ہیں، ہمیں معنی معلوم نہیں ہے، تو ہم بس ہوں وہی گھما اور رکھ دیا. اور احترام، اتنا زیادہ احترام کہ بک کو ایسے نہیں ایسے نہیں، یہ کرنا وہ کرنا، بس اس کا جو معنی ہے وہ تو سمجھنا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی ہم نہیں نے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. ہم نے ظاہری چیزوں پہ غور کیا نا، ہم نے اس کو گھول کے پینا نہیں چاہا. ہم کہتے ہیں نا وہ جو کل ہم نے اسی کتاب میں پڑھا تھا نا کہ ہم کہتے رہیں لحاف سردی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، یا پیاس لگ رہی ہے. تو ایسے تو پیاس نہیں بجھتی. تو وہی چیز ہے کہ ہم نے ظاہری چیزوں پہ غور کیا، ہم نے اس میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے. ہم نے اسے اتنا معتبر بنا دیا کہ اسے چھونا بھی گوارا نہیں کیا. ہاں، اب ایسے نہیں.
सारे रस्म रिवाज उसके इर्द गिर्द तो कर दिए कि ऐसे नहीं छूना है, इस टाइम पढ़ना है, उस टाइम खोलना है, इस तरीके से बैठो, ऐसे सर पे करो पल्ला, और ये करो वो करो, सब कुछ है। लेकिन जो असली मायने जो पढ़ने हैं, अल्लाह का हुक्म पढ़ नहीं रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छे से हम्म। सजा के से रख रहे हैं। तो फिर हम क्या हो गए, हम कॉमनर हो गए। अब ये लोग हम्म। जानते हैं या नहीं भी जानते, हमें नहीं मालूम, सबको मालूम भी है कि नहीं, लेकिन मोस्टली मालूम है। तो लोगों ने, और इनके वो जो एजेंट ही बोलेंगे, वो एजेंट्स आके बताने लगे कि भाई तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं, तुम कॉमनर हो, तो तुम किसी बैनर के नीचे तुम खड़े हो गए वहां पे, तो बैनर वाला बचा लेगा तुम्हें वहां। तो हाँ, वो ये है, ये जैसे यही कि लिटरेसी है। ये नहीं कहते कि इनके मुझसे ये जैसे लगाते हैं शादी शाबादा में, तो एक एग्जाम्पल जैसे दे रही थी कि हम्म। अभी आदमी तो वो लोग मुरीद बनते हैं ना कि मुरीद होना है, मुरीद मम्मा मुरीदी खाना ली बना जाती है, हाँ, बाकायदा मुरीदी ली जाती है। बेटा, ये वाला अभी रात जैसे में वो आया ना करूंगा। कि तुम आधे मुसलमान आधे काफिर हो, 10वां हिस्सा काफिर है या चौथाई हिस्सा काफिर है। ये बहुत सोचने वाला पॉइंट था कि वाकई हम हमारे अंदर कितना हिस्सा मुसलमान है और कितना हिस्सा काफिर का है, कि मुसलमान पूरा मुसलमान है भी या 90% मुसलमान नहीं है। हाँ। तो वो जो हाँ। इन्होंने फीसद बताई ना, वो बड़ी एक वो थी। और फिर ये जो आया कि पत्थर किसी पत्थर की अतात नहीं करता, तो अगर हम ये पढ़ लें ना, तो डूब मरने का मकाम है कि ये एक एक चीज अल्लाह की अतात कर रही है। सिर्फ एक वाहिद इंसान है जिसे अल्लाह ने अकल भी दी, लेकिन वो उस अकल का इस्तेमाल ना करते हुए वो उन बेजान चीजों से भी बदतर जा रहा है। और क्या, पत्थर करता है अल्लाह की इबादत, और इंसान है पत्थर की करने लगा। यही बात है कि आप जंगल में देखोगे तो वहां कोई बादशाह नहीं है, सबका बादशाह रब है। सबको रिस्क रब पहुंचा रहा है। कोई लोमड़ी ये नहीं कहेगी कि शेर मेरे लिए खाना लेके आएगा। कोई किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि भाई शेर तो जंगल का बादशाह है, वो लेके आएगा। हर किसी ने अपना देना है और हर किसी को अल्लाह ने देना है। हर किसी ने अपनी तकदो करनी है। एक वाहिद इंसान है जो समझता है कि मुझे ये पीर लेके चला जाएगा, भाई जन्नत में टिकट मिल जाएगा मुझे। वो होता है ना, वो वाला टिकट मिल जाएगा, बस मेरा जन्नत का टिकट तो इसी के पास है। और अल्लाह ताला साफ कह रहा है कि भाई मुझसे रिश्ता जोड़ो। अल्लाह ताला ने 5 वक्त हमें बुला लिया कि मुझसे रिश्ता जोड़ो। जब अल्लाह से एक तरीके का रिश्ता जुड़ जाएगा तो फिर हमें क्यों किसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारा वो रिश्ता मजबूत नहीं है। अच्छा, कुरान में कई जगह बताया गया काफिरों की निशानी, तो वो काफिर तो पढ़ते ही नहीं है कुरान, कुरान तो हम पढ़ते हैं ना। तो काफिर की निशानी बताने का मकसद ही यही है कि तुम अपने अंदर टटोलो कि तुम तो नहीं हो काफिर, या कितने हिस्से हो काफिर। मतलब कहीं यही ना बात। कहीं हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कुफ्र कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है, हमें लगता है कि हम वो यही अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। हम्म। आजकल तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम चाहते हुए ना चाहते हुए एक ऐसे दलदल का शिकार हैं। जब अगर हम अपना खुद का मुशाहिदा करें तो हमें अंदाजा होता है कि जितनी बुराइयों में हम खुद को समझते हैं, उससे ज्यादा बुरे तरीके से हम जकड़े हुए हैं और शिकार हैं उन बुराइयों का, कि जो जी। हमें बुराई नहीं लगती लेकिन हकीकतन हम उनका शिकार हैं। ये जो इल्यूमिनाटी और ये जो कहते हैं कि एक-एक घर में है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो हमारा दिमाग भग से उड़ जाता है कि कहाँ-कहाँ से आके हम पे हमारे साथ वो हैं, इन्वॉल्व हैं हम उनके साथ। नहीं पता। हम्म। ये देखें, अना उस दिन कह रही थी, कह रही है अम्मा, लबूबू डॉल जो है वो कितनी क्यूट है, हाँ, मुझे चाहिए। और मैं कहा बेटा हाँ, उससे दूर रहो। वो फिर उसे बैठाल के समझाया मैंने, तो पता नहीं नहीं वो क्यों इतनी नेगेटिविटी है। क्यूट लगती है, मेरा समझ नहीं आता क्यों इतनी क्यूट लगती है। पहली नज़र में मुझे वो इतनी अजीब-सी लगी, लेकिन लोगों को क्यूट अजीब, लगती है। वो असल में उसे सेलिब्रिटी के साथ जोड़ दिया गया ना, कि हाँ, अब सेलिब्रिटी लेके खड़े हैं तो फिर वो स्टेटस सिंबल बन जाता है। और इसकी तो हिस्ट्री बहुत वो है, मैंने उस दिन पढ़ी थी, फिर किसी हाँ, दिन बात मैंने भी करेंगे। आगे भी पढ़ा। एक एक कोई हाँ, और आइडल बस है। हाँ, वो उसका नाम भी कुछ इसी से मिलता हुआ है, ज़ूज़ू जुफुफू था। कर, उजूजू। हाँ, हुँ, वो वो इसी के तर्ज पे बनी है ये हाँ। डॉल। और ग्रीक मिथोलॉजी में ये एक डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं ये। हाँ, और हिप्नोटाइज कर लेती है, मतलब उजूजू जो है वो हाँ, हिप्नोटिज्म के लिए यूज होती थी। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। बस अल्लाह हमें भी हिफ़ाज़त में रखे और हमारी औलादों को, हमारे इर्द-गिर्द के लोगों को इससे हिफ़ाज़त में रखे। चलें आगे चलते हैं हाँ। फिर।
سورہ ہے نا، قصص اپنے یہاں بنا ہے نا جیسے یہ ڈال وغیرہ ٹائپ سے جو پورا پراپر شیپ ہوتا ہے ہاں ہاں وہ بنا ہے۔ چلو ہاں چلو آگے چلتے ہیں، یہ ٹھیک ہے سورہ قصص آیت کرو نمبر جاؤ۔ 50۔ یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدا کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور آسائش کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے خدا اس سے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہوں اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے خدا اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ تبارک و تعالی نہ ہوا، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہو گیا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا، سورہ الفرقان آیت نمبر 44، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اس شخص کے حال پہ غور بھی کیا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان کے بھی گئے گزرے۔ نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر ہیں بس اتنے ہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسے جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج، جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے ہوں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اس کے خدا تو اس کے باپ دادا، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کے جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے، اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سے ملی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ آج کی ہماری اس بات کا جواب تھا جو ہم کہہ رہے تھے کہ ملک کی محبت اور قبیلوں کی محبت کیسی ہے۔ یہ اس کا جواب آج ہمیں اتفاق ہے کہ جوابات مل جاتے ہیں جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 104 اور 105۔ اور جب ان سے کہا گیا آؤ اس فرمان کی طرف جو خدا نے بھیجا ہے اور آؤ رسول کے طریقے کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ باپ دادا ہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے، چاہے ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سیدھے راستے پہ نہ ہو؟ اے ایمان لانے والوں، تم کو تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ تو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پھر آخر کار سب کو خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اس وقت خدا تو تم کو تمہارے اعمال کا نیک و بد سب کچھ بتا دے گا۔ یہ آیت اس پیر و مرشد والا جو کانسیپٹ تھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، اس کا کہتے ہیں نا بالکل واضح جواب ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو، اور پڑھنے والا اس کو کس نظریے سے دیکھے اور کہاں لے جائے یہ بھی نہیں پتا۔ صحیح، بالکل بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے کہ ہاں ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، ابھی ہم یہی کوشچن کر رہے تھے۔ نہیں، بالکل میرے ہسبینڈ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں اگر کہ مطلب اسلام میں اگر آپ کے ماں باپ غلطی پہ بھی ہیں تو ماں باپ کی عزت احترام سب کچھ ہے اور سب کرنا چاہیے، لیکن اگر اسلام میں وہ غلطی پہ ہیں تو انہیں ٹوکو بھی اور ان کی بات کو آپ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہو ہاں دین کے لیے وہی وہ دین کے تو لیے۔ بتا، ہاں دین کے لیے اپنے مطلب مذہب کے لیے آپ احترام ہے، ان سے بدتمیزی نہیں احترام کرنی سے، ہاں بدتمیزی سے نہیں کرنا، لیکن وہ بات نہیں ماننی ہے، اس کو آپ ریجیکٹ کر سکتے ہو۔ تبھی تو وہ ہے بالکل نا کہ جب تک ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول سب ہر چیز سے بڑھ کر
عزیز نہ ہو جائیں تب تک ایمان کا لیول وہ نہیں. ایک حدیث ہے نا, مجھے حدیث تو صحیح سے یاد نہیں, ایک مفہوم ہے کہ تب تک ہماری دین کی محبت حضرت مکمل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ان سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کسے سب سے زیادہ چاہتے ہیں, تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخری بار میں یہ کہا کہ اب میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں, اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے. تب انہوں نے کہا تھا اب تمہارا دین مکمل ہو گیا. ایمان یہ ایسی ایمان گمراہی ہے جس میں یہ ہاں ایسی ہاں گمراہی بولیے ہے یہ ایسی گمراہی ہے جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں, اور ہمیشہ خدا کے رسولوں کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا, اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا, کیا تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. سورہ یونس کی آیت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے. اس طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی حجت پیش کی ہے کہ تم جو کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے, اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. پھر سورۃ الزخرف کی آیت ہے کہ یعنی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے یعنی پیغمبر کو بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں. پیغمبر نے ان سے کہا کہ اگر میں اس سے بہتر بات بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو کیا پھر بھی تم باپ دادا کی پیروی کیے چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو تم لے کر آئے ہو. پس جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ہم نے بھی ان کو خوب سزا دی, اور اب دیکھ لو ہمارے احکام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ان پچھلی قوموں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام یا دین کبھی بھی اتنا آسان نہیں ہے جو آپ کو حلوے کی طرح سوسائٹی کی صورت میں مل جائے. اگر کوئی کام سوسائٹی کے اس میں ہو رہا ہے اور کوئی ایک کام جو آپ کو مختلف لگ رہا ہے, تو اگر آپ کو دین پہ چلنا ہے تو آپ کو سوسائٹل نارمز سے پیچھے ہٹ کے ہی چلنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ 100 لوگوں میں ایک الگ دکھنا والا کام ہے, اندھوں میں کانا راجا والا سسٹم ہے, تو وہ ویسا ہی لگے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی سوسائٹی کو اسی ڈگر پہ لے کے چلو اور آپ بولو کہ میں دین پر ہوں. ہاں یہ ہو کہ سوسائٹی اگر آپ کی پوری دین پہ ہے تو وہ ایک الگ کام ہے, لیکن آج کے دور میں تو یہ بہت مشکل ہے. جو پچھلی قوموں والا حال تھا وہ لگ بھگ ویسا ہی حال ہے آج, کہ آج دین پہ رہنا مطلب سوسائٹی سے الگ آپ دکھ رہے ہوگے کہ آپ کو آپ کا دین اس سوسائٹی میں کہیں نہیں دکھے گا. اگر آپ کو دین جاننا ہے, پہچاننا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے تو آپ کو سوسائٹی کے خلاف جانا پڑے گا, باپ دادا کی رسومات ان کے روایات کے خلاف جانا پڑے گا. آج تو بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن پہ جو ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے, مطلب ہمارے گھر والے کرتے آئے, ہم نے دیکھا, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ہے ہی نہیں, ثابت ہی نہیں. ہم تو صحیح مان بات. جائیں گے لیکن اور کو کہنا نا تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو. وہ یہی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں نا کہ کیسے ہر نبی کو یہی چیز فیس کرنی پڑی, کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. تو اللہ کا پیغام لے کے آنے والوں کو یا اللہ کے مطابق چلنے والوں کو سوسائٹی پریشر فیس کرنا ہے, لازمی ہے. مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا شاید کہ آپ اللہ کا پیغام لے کے چلو اور آپ کو سوسائٹی کا پریشر فیس نہ کرنا پڑے. آپ کا آزمائش بھی ہے, ایمان کی آزمائش بھی یہی ہوگی. میری پھپھی بھی یہی کہتی ہیں, ببی کہتی ہیں پہ اکثر کہ ہم دادی بابو جی کرتے ہوئے دیکھا, اب یہ تو چیز کیسے چھوڑیں, دل سے نہیں وہ ہو پاتی ہے. میں نے منع کیا ایک بار, وہ تو پھر تک بات پہنچی وہ والی کے لیے ہاں ہاں, کسان آپ نہیں ابھی بھی کریے. کہہ رہی تھی, اسی محرم کو بھی کہہ رہی تھی, بولیں کہ تم نے وہ بنایا. ہم نے کہا بھی ہم یہ سب چیزیں لکھا پڑھی میں تو ہے نہیں. بولے اب ہم نے تو دادی دادا کو تمہارے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ تو ہم کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. میرے سے نہیں پوچھی. خطبے جو ہیں لیڈیز کے لیے بھی ہونے چاہیے, خطبہ ہونا چاہیے, اور مطلب ایک پوری گیدرنگ میں ہونا چاہیے. تو آدمی کو تو ویسے ہے مل نا, جاتے ہیں ایک بار فرائیڈے کے فرائیڈے, عورتوں کو نہیں ملتے ہیں, اور سب سے زیادہ جاہل جو ہیں عورتیں ہی ہوتی ہیں. یہی بات ہے نا کہ ہمیں تو مسجد میں جانے کی اجازت تو ہے نا, لیکن پاک و ہند میں ہمارے لیے مسجدوں میں انتظام ہی نہیں ہے کہ ہم صحیح. جا کے کچھ سن سکیں. بات تو یہی پہ ہاں. آتی ہے کہ ہم مسجد ہی نہیں جا رہے, تو ہم اس لیے سب سے زیادہ لائن قوم ہیں.
यही है। अच्छी बात ये है कि भाई खुतबा जो है अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो लेडीज को गैदरिंग में करना चाहिए। फिर जैसे आज हम 3 बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इसे कामयाब करे, इसी तरीके से खुतबात फिर होने चाहिए। और जो गैदरिंग हम नहीं नॉर्मल करते हैं, खाने आने पे बुलाते हैं, तो इस टाइप की बातें होनी चाहिए। या फिर किसी एक को बुलाएं, बैठा लें जो मतलब जानकार हो, और ये खुतबा वगैरह होना है चाहिए, ना, अरेंजमेंट होना चाहिए। पुरानी दिल्ली, वहाँ ये जमात आती है, जमात वाले जो होते हैं ना ये बात करते हैं, हमें क्या बात करते हैं नहीं पता, मतलब और क्या क्या करते हैं, लेकिन जमात वाले लेडीज जो आती हैं वो लेडीज में ही तो है, और लेडीज से नहीं ही करते हैं, तो पूरा हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी हाँ, शुरुआत कर वो सकते हैं, नहीं, वहीं से तो आप शुरू करें। किसी आप जहाँ किसी एक स्पेसिफिक बंदे को बुलाओगे ना, तो वो आपकी फैमिली गैदरिंग किसी और तरह की महफिल में कन्वर्ट हो जाती है। आपको सबके हम्म साथ घुल मिल के उनको यहाँ तक लाने में एक अलग जद्दोजहद बेशक है, लेकिन वो इसके एक फील भी अलग है और उसके असरात भी अलग हैं। जब आप सबके बीच में बैठ के उनके साथ घुल मिल के और तब उनको आप इस तरफ लेके आओ और उनको मतलब आप अपनी महफिल में एटलीस्ट कोई एक अच्छी बात ऐसी कह दो कि आपका घर पे लोगों को बुलाना वसूल हो जाए, कि कोई एक अच्छी बात कन्वे हो गई, लाइक। हम्म। हाँ, मैं जैसे कि अभी कोई मेरी मतलब दिमाग में रहता ही है, अभी जैसे वो आंटी बैठी थी शिवा की अम्मी, तो और अंकल तो थे ही, बात हो रही थी तो मैंने ये बारी बात की, तो सारी बातें जैसे हमने कहा अंकल ये भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग अब यहाँ बैठे हैं, शाहबाद जाते हैं ना कहीं, तब बैठ के हम लोग कर नहीं, सकते हैं। चेंज देखिए पे शाबाद में भी आ रहा है, देखिए लोगों में आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और जो जान रहे हैं वो पीछे भी हट रहे हैं इन चीजों से। लेकिन हाँ, यही है कि जब वो बना दिए जाते हैं, वहां भी बना दिए जाते हैं, तो कभी कुछ सब बना थोड़ी दिए। निकल जाता है, अदरवाइज बस हम यही तो कह रहे थे तुमसे, हम कह नहीं रखते, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक तो वो शुरू करते हैं, छोटी हदीस जो 40 हदीसें है ना, जो मतलब ना वहाबियों में ना देवबंदियों में आती, पहले हम वो तो करें, वो शुरू करें सही। तब बीज, बच्चों में शुरू करें, बेहतर है। बीज डालो अच्छे, तो फसलें डालो, इंशाल्लाह। होंगी। जड़ें उनकी ऐसी नहीं है, वहां से अनम शुरू चले। करें, आसपास रहती होती तो इन्हें बुला लिया करते अपनी हर उसमें महफिल में। बहुत दूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि हम लोगों को मिलवाया इसको अल्लाह ने। कंप्लीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इंशाल्लाह हम ऐसे प्रैप करेंगे कि अगर हम आपस में मिलके भी एक एक हदीस भी प्रिपरेशन करते हैं और फिर अपने लेवल पे लोगों तक उसको पहुंचाते हैं, तो वो भी सदका जारिया ही है कि हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ के पहले एटलीस्ट अपनी 40 हदीसें प्रिपेयर कर लें और फिर लोगों तक पहुंचाएं। तो जी पहले जी, हम ये कंप्लीट बेहतरीन है करते ये। हैं। हाँ, इंशाल्लाह किसी दिन ये भी शुरू करेंगे। सूरह लुकमान आयत इंशाल्लाह। नंबर 21। इसके बाद थोड़ा थोड़ा उससे चलो ये मुकम्मल करो, फिर इसको रिटर्न आते तो अभी इसको पूरा करना पड़ेगा ढंग से बना के, ताकि हम उसको रिकॉर्ड में रखें और फिर इसे आगे। ये बुक भी बहुत अच्छी है, खुद बात की, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बहुत सिंपल सी और रोज की कही जाने वाली चीजें हैं, लेकिन समझ नहीं आती इंसान को। बेशक। ये तो मतलब आई ओपनर है, देखो तभी मैंने जानो कहा कि आगे ये बढ़ो। किताब एक आईना है, और वो आईना कि जिसमें हम अपना खुद का वो देख सकते हैं कि हम क्या हैं, अच्छे कहाँ देख हैं, हम सकते क्या हैं हैं। जी जी हाँ। जी। सूरह लुकमान आयत नंबर 21 से 23, यानी जब इनसे कहा गया कि इस हुक्म की पैरवी करो जो खुदा ने भेजा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इस बात की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, चाहे शैतान इनको अजाब जहन्नुम ही की तरफ क्यों ना बुला रहा हो। जो कोई अपने आप को बिल्कुल खुदा के सुपुर्द कर दे और नेकोकार हो, इसने तो मजबूत रस्सी थाम ली, और आखिरकार तमाम मामलात खुदा के हाथ में हैं। और जिसने इससे इनकार किया, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको इसके इनकार से रंजीदा होने की जरूरत नहीं, वो सब हमारी तरफ वापस आने वाले हैं, फिर हम इनके अमाल का नतीजा दिखा देंगे। ये गुमराही के आने का दूसरा रास्ता था। तीसरा रास्ता कुरान ने ये बताया है कि इंसान जब खुदा के हुक्म को छोड़ के दूसरे लोगों के हुक्म मानने लगता है और ये ख्याल करता है कि फला शख्स बड़ा आदमी है, इसकी बात पक्की होगी, या फला शख्स के हाथ में मेरी रोटी है इसलिए इसकी बात माननी चाहिए, या फला शख्स बड़ा साहिब इक़्तिदार है इसलिए इसके फर्मा बरदारी करनी चाहिए, या फला साहब अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह कर देंगे या अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे, इसलिए वो कहें वही सही है। ये फलां कौम बड़ी तरक्की कर रही है, इसके तरीके अख्तियार करने चाहिए, तो ऐसे शख्स पे खुदा की हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। सूरह अनाम की एक आयत हमें बताती है कि अगर तूने इन बहुत से लोगों की इताअत की जो जमीन में रहते हैं,
وہ تجھ کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یعنی آدمی سیدھے راستے پہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو. سینکڑوں ہزاروں خدا جس نے بنا لیے ہوں اور جو کبھی اس خدا کے کہے اور کبھی اس خدا کے کہے پہ چلتا ہو، وہ راستہ کہاں پا سکتا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گمراہی کے 3 بڑے سبب ہیں. ایک نفس کی بندگی، دوسرے باپ دادا خاندان اور قبیلے کے رواجوں کی بندگی، تیسرے عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی جن میں دولت مند لوگ اور حکام وقت اور بناوٹی پیشوا اور گمراہ قومیں سب ہی شامل ہیں. یہ 3 بڑے بڑے بت ہیں جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے ان تینوں بتوں کو توڑنا چاہیے، پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائے گا. ورنہ جس نے یہ تینوں بت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہوں اس کا بندہ خدا ہونا مشکل ہے. وہ دن میں 50 وقت کی نمازیں پڑھ کر اور دکھاوے کے روزے رکھ کر اور مسلمانوں کی سی شکل بنا کر انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، خود اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. میں پکا مسلمان ہوں مگر خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے جن 3 بتوں کا ذکر کیا ہے ان کی بندگی اصلی شرک ہے. آپ نے پتھر کے بت توڑ دیے، اینٹ اور چونے سے بنے ہوئے بت خانے توڑ دیے، مگر سینوں میں جو بت خانے بنے ہوئے ہیں ان کی طرف کم توجہ کی. سب سے زیادہ ضروری بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اولین شرط ان بتوں کو توڑنا ہے. اگرچہ میرا مطلب تمام مسلمانوں سے ہے اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا، تمام ہندوستان میں مسلمان جس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں وہ انہی 3 بتوں کی پوجا کا نتیجہ ہے. مگر چونکہ اس وقت میرے سامنے پنجابی بھائی ہیں اس لیے خاص طور پر ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی تباہی اور ذلت اور مصیبت کی جڑ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی مجھ سے سنی ہیں اور آپ کی اس پنجاب کی سرزمین میں 1.5 کروڑ سے زیادہ ہیں. کہاں گیا؟ اس صوبے کی آبادی میں آدھے سے زیادہ آپ ہیں اور آدھے سے کم دوسری قومیں، مگر اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود یہاں آپ کا کوئی وزن نہیں. خیال رہے کہ اس وقت مشرقی اور مغربی پنجاب ایک تھے اور ہندوستان میں شامل تھے. بعض نہایت قلیل التعداد قوموں کا وزن آپ سے بڑھ کر ہے. اس کی وجہ پر بھی آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نفس کی بندگی، خاندانوں، رواجوں کی بندگی اور خدا کے سوا دوسرے انسانوں کی بندگی نے آپ کی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. آپ میں راجپوت ہیں، کھکھڑ ہیں، مغل ہیں، جاٹ ہیں، بہت سی قومیں ہیں. اسلام نے ان سب قوموں کو ایک قوم، ایک دوسرے کا بھائی، ایک پختہ دیوار بننے کے لیے کہا تھا جس کی اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہو. مگر آپ اب بھی وہی پرانے جاہلی خیالات لیے ہوئے بیٹھے ہیں. جس طرح ہندوؤں میں الگ الگ گوترے ہیں اسی طرح آپ میں بھی اب تک قبیلے الگ ہیں. آپ میں مسلمانوں کی طرح شادی بیاہ یہی ایک دوسرے سے برادری اور بھائی چارہ نہیں. زبان سے آپ ایک دوسرے کو مسلمان بھائی تو کہتے ہیں مگر حقیقت میں آپ کے درمیان وہی سب امتیازات ہیں جو اسلام سے پہلے تھے. ان امتیازات نے آپ کو ایک مضبوط دیوار نہیں بننے دیا. آپ کی ایک ایک اینٹ الگ ہے. آپ نہ مل کر اٹھ سکتے ہیں اور نہ مل کر کسی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ سے کہا جائے کہ توڑو ان امتیازات کو اور آپس میں پھر ایک ہو جاؤ تو آپ کیا کہیں گے؟ بس وہی ایک بات، یعنی ہمارے باپ دادا سے جو رواج چلے آ رہے ہیں ان کو ہم نہیں توڑ سکتے. اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ بس یہی کہ تم نہ توڑو ان رواجوں کو، نہ چھوڑو جاہلانہ رسموں کی تقلید کو. ہم بھی تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور تمہاری کثرت تعداد کے باوجود تم کو ذلیل و خوار کر کے دکھائیں گے. اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ تمہاری وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں سب شریک ہیں. آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ کہ ہمارے باپ دادا کے قانون میں لڑکے اور لڑکیاں شریک نہیں ہیں، اور یہ کہ ہم خدا کے قانون کے بجائے باپ دادا کا قانون مانتے ہیں. خدارا مجھے بتائیے کیا اسلام اسی کا نام ہے؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس خاندانی قانون کو توڑیے. آپ میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ جب سب توڑیں گے تو میں بھی توڑوں گا، ورنہ اگر دوسرے نے لڑکی کو حصہ نہ دیا تو میں نے دے دیا تو میرے گھر کی دولت تو دوسروں کے پاس چلی جائے گی، مگر دوسروں کے گھر کی دولت میرے گھر نہ آئے گی. غور کیجئے جواب کے کیا معنی ہے. کیا خدا کے قانون کی اطاعت اسی شرط سے کی جائے گی کہ دوسرے اس کی اطاعت کریں تو آپ بھی کریں گے؟ کل آپ کہیں گے کہ دوسرے زنا کریں گے تو میں بھی کروں گا، دوسرے چوری کریں گے تو میں بھی کروں گا. غرض دوسرے جب تک سب گناہ نہ چھوڑیں گے میں بھی اس وقت تک سب گناہ کرتا رہوں گا. بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تینوں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، نفس کی بندگی بھی، باپ دادا کی بندگی بھی اور مشرک قوموں کی بندگی بھی، اور تینوں کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہے. یہ صرف 2 مثالیں ہیں
ورنہ آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو بے شمار اسی قسم کے امراض آپ کے اندر پھیلے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان سب میں آپ یہی دیکھیں گے کہ کہیں ایک بت کی پرستش ہے اور کہیں 2 بتوں کی اور کہیں تینوں بتوں کی۔ جب یہ بت پوجے جا رہے ہوں اور ان کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہو تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ پر ان رحمتوں کی بارش ہوگی جن کا وعدہ سچے مسلمانوں سے کیا گیا۔ اس ٹاپک کے آخر میں ایک سوال چھوڑا مودودی صاحب نے کہ کیا ہم پہ ان رحمتوں کی بارش ہو سکتی ہے جن کا وعدہ سچے مسلمانوں سے کیا گیا، اور اگر ہم پہ وہ بارش نہیں ہو رہی اور ہم اپنی زندگی میں ان مسائل کو پیش کر رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تو کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ یہ سوال یہ چھوڑتے ہوئے انہوں نے یہ ٹاپک یہاں پہ ختم کیا۔ اگلا ٹاپک انشاءاللہ ہم کل کریں گے، ابھی یہیں تک رکھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو اسے شیئر کریں، پھر ہم اس سیشن کو کلوز کریں گے۔ اچھا، مولانا مودودی کو لے کر کے ہی سوال ہیں، لوگ ان کو ہی کہاں ان کی بک اور اس کو وہ کرتے ہیں زیادہ۔ فرقہ واریت ہے نا، فرقہ واریت کی پہ ہاں کی بہت چڑھے ہوں گے یہ۔ ایسے تو اسرار احمد پہ بھی بہت سارے وہ ہیں کہ ہر کوئی وہ نہیں کرتا، یہاں تو ہر فرقے کے اپنے الگ وہ ہے نا، یہی ہاں لوگ مانتے ہیں، جیسے کسی سے بات کرو نا تو اب بک پڑھیں گے تو اب ان کو بک بتائی جائے یا خود بات بتایا جائے۔ اچھا، علامہ اقبال کے خود بات کو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بڑا یہ بھی تو انڈیا پاکستان کے مسئلے ہیں۔ باقی آپ ڈاکٹر ہاشمی کو تو نہیں سنتے، آپ ان کو تو نہیں مانتے؟ نہیں، آپ سے پھر ہاں نہیں جانے گی۔ بیسیکلی یہ نہیں، فرقہ بھی تو یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ نہیں، فرقہ بھی تو یہی ہو گیا نا کہ باپ دادا کے رسم و رواج پہ چلنا، میرے باپ اس فرقے سے تھا، میرا دادا اس فرقے سے تھا، تو یہ بھی تو باپ دادا کے رسم و رواج ہی ہوئے نا کہ میرا فرقہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، میں نہیں کروں گا، ہاں، یہ صحیح ہے۔ کیونکہ میرا خدا تو مجھے اس چیز کی اجازت دے رہا ہے نا جو میرا نفس مان رہا ہے، تو بس یہی۔ اور ہم فرقے کی بھی وہی باتیں مانتے ہیں جو نفس مان رہا ہوتا ہے، جو نفس نہیں مانتا ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔